السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے تمام طلبہ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مزاج بخیر ہیں طلبہ؟ میرا نام ذیشان عمران ہے اور اب میں آپ کو آن لائن کلاسز میں اردو میں پڑھاؤں گا۔ عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے اسکول بند ہیں، تو پہلے میں تھوڑی سی بات اسکول سے متعلق کر لوں۔ عزیز طلبہ کرام، یہ سیکھنا سکھانا یعنی تعلیم و تعلم اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ہم آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، آپ طلبہ سامنے ہوتے ہیں، ہم آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، استاد شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے، ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج یہ نعمت ہم سے روک لی گئی ہے، ایک وبائی بیماری جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے جسے کرونا وائرس کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس میں سب سے اہم کام جو کرنے کا ہے نا، وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو اس کرونا وائرس کو جلد از جلد ختم فرما دے اور اس کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، کیونکہ عزیز طلبہ اکرام، جب تک یہ کرونا وائرس ہے ہمارے اسکول بڑی مشکل میں ہیں۔ اور در حقیقت اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ فٹافٹ اسکول کھول جائیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عافیت کے ساتھ ہم سب اسکول آنے والے ہوں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو، سب جو ہے وہ خیریت سے اسکول آئیں۔ تو اس کے لیے میری آپ تمام طلبہ سے بارہا درخواست کرتا ہوں، میں کلاس میں بھی دعاؤں کی درخواست کرتا تھا، میں ویڈیو میں بھی آپ سے دعاؤں کی درخواست کر رہا ہوں کہ خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمارے اسکولوں کو دوبارہ سے کھلوا دیں۔ اچھا، اب عزیز طلبہ کرام، آپ کے سامنے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی ہے۔ اب کرنا کیا ہے، میں آپ کو ریڈنگ کرواؤں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں گے۔ اچھا، ریڈنگ کے اندر ایسا نہ ہو، دیکھو میں محنت کر رہا ہوں تو میں آپ کی طرف سے بھی محنت چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ صرف میری آواز سنے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے میں ریڈنگ کرواؤں، چونکہ یہ لیکچر ہمارا آن لائن نہیں ہے، ویڈیو ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں ویڈیو چل رہی ہے تو چلتے رہے، نہیں، اس طرح سے میں پڑھا رہا ہوں، میرے ساتھ دے کر اس جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس وقت بھی اسی طرح پڑھیں، کیونکہ عزیز طلبہ یاد رکھیں کہ اردو پڑھنے میں ہمارا سب سے اہم ترین جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اردو لکھنا اور پڑھنا اچھے طریقے سے آ جائے، ہر لفظ جو ہے نا، ہر لفظ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ہر لفظ ہمیں کیا ہو جائے بھائی، آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے بھائی، اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں صحیح طریقے سے اردو کو پڑھنا ہے، جس طرح سے ہمارے استاد اردو پڑھ رہے ہوں ہمیں اسی طرح سے اردو کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، سمجھ میں آ گئی بات؟ شاباش۔ چلیں اب کتاب کھول لیں اور کتاب میں نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم والا پیج کھولیں، پھر ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ سب سے اہم بات یہاں کرنے والی یہ رہ گئی کہ دیکھیں، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے، خاص طور پہ ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن، حدیث میں آتا ہے کہ ہر اچھے کام کو، حدیث حارث کا مفہوم ہے کہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے۔ کہ حدیث عربی کی کلو امر زیبال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع، کہ ہر وہ کام جو اہمیت والا کام اگر اسے بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ کٹا ہوا ہے، وہ پورا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہم جو نعت پڑھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اشعار پڑھ لیں، تو ان کو جو ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت رسول مقبول، نعت رسول مقبول۔ محمد کا ہم سفر جہاں میں نہیں ہے، محمد کا ہم سفر جہاں میں نہیں ہے۔ غور کرنا میری آواز پہ، جس طرح سے میں لہہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اسی طرح لہہ کے ساتھ پڑھنا۔ محمد کا ہم سفر جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں ہے، آسماں میں نہیں ہے۔ محمد کا ہم سفر جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسماں میں نہیں ہے۔
محمد کو دی جو فضیلت خدا نے وہ ہرگز کسی کو جہاں میں نہیں ہے. محمد کو دی جو فضیلت خدا نے وہ ہرگز کسی کو جہاں میں نہیں ہے. دوبارہ شروع سے. محمد کا ہم سفر جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے. محمد کو دی جو فضیلت خدا نے، محمد کو دی جو فضیلت خدا نے وہ ہرگز کسی کو جہاں میں نہیں ہے. محمد کو دی جو فصاحت خدا نے وہ ہرگز کسی کی زبان میں نہیں ہے. محمد کو دی جو فصاحت خدا نے وہ ہرگز کسی کی زبان میں نہیں ہے. محمد کو دی جو فصاحت خدا نے وہ ہرگز کسی کی زبان میں نہیں ہے. دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ شروع سے. محمد کا ہم سفر جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے. محمد کو دی جو فضیلت خدا نے وہ ہرگز کسی کو جہاں میں نہیں ہے. محمد کو دی جو فصاحت خدا نے وہ ہرگز کسی کی زبان میں نہیں ہے. سمجھ آئی بچوں؟ اب یہ نظم اب آپ لوگ خود پڑھیں. اب آپ لوگ یہاں سے شروع سے لے کے یہاں تک 2 دفعہ خود پڑھیں، پھر میں آگے پڑھاؤں گا. 2 دفعہ خود پڑھیں. چلیں بھائی، پڑھ لیا ہوگا امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے. گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب، کسی کے وہ وہم و گما میں نہیں ہے. گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب، کسی کے وہ وہم و گما میں نہیں ہے. جو آرام ہے کوچہ مصطفیٰ میں، جو آرام ہے کوچہ مصطفیٰ میں، وہ آرام باغ جہاں میں نہیں ہے. گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب، کسی کے وہ مام و گما میں نہیں ہے. جو آرام ہے کوچہ مصطفیٰ میں، وہ آرام باغ جہاں میں نہیں ہے. گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب، کسی کے وہ وہم و گما میں نہیں ہے. جو آرام ہے کوچہ مصطفیٰ میں، جو آرام ہے کوچہ مصطفیٰ میں، جو آرام ہے کوچہ مصطفیٰ میں، وہ آرام باغ جہاں میں نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پڑھ لیا اس کو آپ نے، دوہرا لیا؟ شاباش. آگے دیکھیں. ادا کس سے ہو ان کی تعریف کا حق، ادا کس سے ہو ان کی تعریف کا حق، یہ وسعت کسی کے بیان میں نہیں ہے. ادا کس سے ہو ان کی تعریف کا حق، یہ وسعت کسی کے بیان میں نہیں ہے. اچھا یہ بات ہو گئی. اب میں آپ کو 1 منٹ کا ٹائم اور دے رہا ہوں، 2 منٹ کا. اس 2 منٹ کے اندر آپ لوگ یہ نظم پوری شروع سے لے کر ختم تک 2 بار یہ نظم پڑھیں، تاکہ ہر لفظ جو ہے نا وہ آپ کی زبان پر آ جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی لفظ پڑھنا نہیں آ رہا تو آپ کے آس پاس میں اگر کوئی بڑے موجود ہیں تو ان سے پوچھ لیں وہ لفظ، اور یہ آگے پڑھیں. پھر اس کے بعد ہم الفاظ معنی کریں گے. ہم آپ اپنی کتاب میں دیکھ کے پڑھیں جب تک میں جو ہے نا وہ الفاظ معنی کا کالم بنا لیتا ہوں.
آپ لوگ نظم پڑھ لیں نا بھائی. نظم پڑھتے ہیں جب تک میں الفاظ معنی کا کالم بنا رہا ہوں. پڑھ لی بھائی نظم پڑھ لی سب لوگوں نے؟ اگر نظم پڑھ لی تو الفاظ معنی کی طرف آنا. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ میرے جو ہے نا آپ لوگ الفاظ معنی لکھنا شروع کرنا. ٹھیک ہے بھائی، یہ جو اس کے خاص خاص الفاظ تھے نا، ان تمام الفاظ کے معنی میں نے آپ کو لکھوا دیے. دوبارہ سے سمجھا رہا ہوں. ہمسر کہتے ہیں برابر، ٹھیک ہے. فضیلت کہتے ہیں بڑائی برتری، اور فصاحت کہتے ہیں ظاہر ہونا، صاف ہونا. وہم و گما کہتے ہیں خواب و خیال، اور کوچا کہتے ہیں راستہ. باغ جہاں یعنی دنیا کے باغ، اور وسعت کہتے ہیں یعنی چوڑا پن. وسعت کہتے ہیں چوڑا پن، مطلب کہ بھائی یہ وسعت یا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلو آپ یہ لکھ لو. میں آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں، آرام سے اس کو لکھیں، پھر اس کے بعد ہم نظم کو سمجھیں گے.
چلیں میں لکھ لیا. آئی ہوپ کہ آپ سب نے لکھ لیا ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ سب نے لکھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے, اب آ جائیں اوپر نظم کی طرف. اپنی کاپی میں الفاظ میں نے لکھ لیے ہوں گے. آ جائیں اوپر نظم کی طرف آ جائیں. نظم ہے نعت رسول مقبول. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے نعت کسے کہتے ہیں. ایسی نظم جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں. ایسی نظم جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا شعر محمد کا ہم سفر جہاں میں نہیں ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پوری دنیا میں کوئی نہیں, نہ اس وقت, نہ پہلے, اور نہ کوئی ہوگا. نہ ماضی میں کوئی آپ کے برابر تھا, نہ حال میں کوئی آپ کے برابر, اور نہ کوئی مستقبل میں آپ کے برابر ہوگا. اس شعر کا یہ مطلب ہے. زمین میں نہیں, آسمان میں نہیں ہے, یعنی نہ تو زمین میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر ہے, اور نہ ہی آسمان میں کوئی آپ کے برابر ہے. محمد کو دی جو فضیلت خدا نے, محمد کو دی جو فضیلت خدا نے, یعنی اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑائی اور جو فضیلت اور جو کمال دیا وہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا. وہ ہرگز کسی کو جہاں میں نہیں ہے. جبھی تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ مطلب ہوا نا کہ سارے انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت کس کو دی ہے. جی پیارے بچوں, محمد کو دی جو فصاحت خدا نے. فصاحت بیٹا یہ لفظ آیا فصاحت, اسے سمجھ لو. فصاحت کا سب سے پہلے نیچے معنی دیکھو. ہم نے آپ کو فصاحت کا معنی کیا لکھ پایا ہے. فصاحت کا معنی اتنا ظاہر ہونا, صاف ہونا. دیکھو پیارے بچوں, فصاحت کا مطلب ہے اچھے طریقے سے اپنے مطلب کو سمجھا دینا. اچھے طریقے سے اپنے مطلب کو سمجھا دینا, یہ مطلب ہے فصاحت کا. یہ مطلب کس کا ہے, یہ مطلب ہے فصاحت کا. ٹھیک ہے. وہ ہرگز کسی کی زبان میں نہیں ہے. مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے بولتے تھے اور جس طرح سے سمجھاتے تھے اس طرح سے دنیا میں کسی نے نہیں سمجھایا. اس کی سب سے بڑی مثال احادیث ہیں. اگر آپ احادیث کو دیکھیں تو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں احادیث موجود ہے. حدیث سے رہنمائی موجود ہے. زندگی کے ہر شعبے میں حدیث سے رہنمائی موجود ہے. تو ایسا دیگر کسی نے بھی نہیں کیا. آگے بتا رہے گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب. معراج کا واقعہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا, جو سبحان اللہ کے پارے میں ہے نا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. کہ بھائی اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں پہلے مکہ سے مسجد اقصی فلسطین یہاں لے کے گئے, پھر یہاں سے آسمان, اور آسمانوں میں بھی کہاں سدرۃ المنتہا, یعنی جس جگہ تک کوئی فرشتہ بھی نہیں گیا وہاں تک. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلامی فرمائی, یعنی خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی. تو یہاں تک دنیا میں کوئی بھی پہنچ نہیں سکا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے نا, وہ کوہ طور پہ ہوئے تھے, اوپر آسمان پہ نہیں گئے تھے. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب دیکھیں اگر ہم صرف سوچیں تو ہمارے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ کوئی بندہ گھر پہ بیٹھا ہوا اور وہ اچانک سے اتنا اوپر تک پہنچا ہے. تو یہ مراد ہے. جو آرام ہے کوچہ مصطفیٰ میں, وہ آرام باغ جہاں میں نہیں ہے. کیا مطلب, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جو آرام ہے, جو سکون ہے, وہ ساری دنیا کے کسی اچھے سے اچھے باغ میں, اچھی سے اچھی جگہ میں بھی نہیں ہے. یہ بات ہے. آگے بتا رہے ادا کس سے ہو ان کی تعریف کا حق, یہ وسعت کسی کے بیان میں نہیں ہے. کیا مطلب, ان کی تعریف کا وہ حق جس طرح سے تعریف کرنی چاہیے دنیا میں کسی کے بھی بس میں ہے ہی نہیں. ہر بندہ اپنے تئیں ایک کوشش کرتا ہے. جیسے یہ اشعار آپ کے سامنے لکھے ہیں شاعر نے, تو یہ بھی ان کی طرف سے ایک کوشش ہے, یہ بھی ان کی طرف سے ایک کوشش ہے. اچھا, یہ وسعت کسی کے بیان میں نہیں ہے. مطلب اتنا اچھا بیان کرنا, اتنا اچھا یعنی اتنے کھلے طریقے سے, اتنے صاف ظاہر طریقے سے بیان کرنا, یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے, وسعت میں نہیں ہے. اتنی کسی کے بیان میں وسعت نہیں ہے, یعنی اتنا کسی کا اچھا بڑا لمبا بیان نہیں ہے, یا اتنی اچھی کسی بڑی لمبی تعریف نہیں ہے کہ جو جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اتنی لمبی تعریف کی ہو. تو یہ اس پوری نظم کا خلاصہ تھا, جو پوری نظم کو آپ کو سمجھانا تھا کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. ٹھیک ہے, آگے الفاظ معنی میں نے آپ کو کروا دیے. اس کا ہوم ورک میں آپ کو پہلے سے دے چکا ہوں. اس کا ہوم ورک آپ کے گوگل کلاس روم میں پہلے سے اپلوڈ کر چکا ہوں, وہاں سے آپ اس کا جو ہے نا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس امید اور اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے.
اور اس کام کو جلد از جلد مکمل کریں گے. اور بچوں دیکھو پابندی سے کام کو مکمل کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ جب کلاسز دوبارہ سے اسکول میں فزیکلی شروع ہوں اسکول شروع ہو تو پتہ لگے کہ بچے کہے بھائی ہم نے سر کام ہی مکمل نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس بات کا خوب خیال رکھنا ہے, اس بات کا کیا رکھنا ہے, خوب خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.